بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہتر مسلمان وہ ہے جو قرآن عظیم پڑھے اور دوسروں کو قرآن عظیم پڑھائے۔ حدیث پاک ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہتر مسلمان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ بہت پیاری پیاری حدیثیں ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں، اور کس تعلق سے؟ قرآن عظیم فرقان حمید کے تعلق سے۔ قرآن وہ کتاب ہے تو تمام کتابوں میں ارفع و اعلیٰ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین شخص ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے۔ حضرت سعد ابن عبیدہ کا بیان ہے کہ حضرت ابو عبد الرحمن سلمی نے حضرت عثمان کے دور خلافت سے حجاز کے شہر گورنری تک قرآن مجید پڑھایا، اور انہوں نے ابو عبد الرحمن نے فرمایا کہ یہی حدیث ہے جس نے مجھے اس جگہ قرآن مجید پڑھانے کے لیے بٹھا رکھا ہے۔ قرآن مجید پڑھانے والے یہ نہ سمجھیں کہ ہماری طرف ہر غربت اور پریشانی آ رہی ہے، بلکہ نہیں، تم بہت خوش قسمت ہو کہ دوسروں کو قرآن مجید قرآن عظیم پڑھاتے ہو۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے افضل وہ شخص ہے جو قرآن کریم خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ عن عثمان ابن عفان قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک عورت حاضر ہو کر کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بارگاہ اقدس میں اس لیے حاضر ہوئی ہوں کہ اپنی جان آپ کے لیے پیش کر دوں۔ وہ عورت ہے اور کہہ رہی ہے کہ میں اپنی جان آپ کے لیے پیش کر دوں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب توجہ فرمائی اور اوپر سے نیچے تک اسے دیکھ کر سر مبارک جھکا لیا۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں سنایا گیا تو وہ بیٹھ گئی۔ پھر آپ کے اصحاب میں سے ایک شخص کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو اس کی حاجت نہیں ہے تو اس کا میرے ساتھ نکاح فرما دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی آقا نے فرمایا تمہارے پاس کوئی چیز ہے اس کو دینے کے لیے، کوئی تحفہ تائی؟ فرمایا کہ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب آپ نے فرمایا اپنے گھر والوں کے پاس جا کر دیکھو کیا تمہیں کوئی چیز ملتی ہے۔ پس وہ گئے اور جب لوٹے تو عرض گزار ہوئے، خدا کی قسم یا رسول اللہ، مجھے تو کوئی چیز نہیں ملی۔ فرمایا پھر دیکھو، خواہ تمہیں لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے۔ اور جب واپس لوٹے تو عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، ہاں یہ تہبند ہے۔ حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ اس شخص کے پاس چادر بھی نہ تھی۔ اس شخص نے کہا، نصف تہبند یعنی آدھا تہبند اس عورت کو دے دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آدھا میں لے لوں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے تہبند کا کیا بنائے گی؟ اگر تم اسے باندھو گے تو عورت کے لیے ذرا بھی نہیں بچے گا، اور اگر یہ عورت اسے باندھے تو اس میں سے تمہارے لیے ذرا بھی نہیں بچے گا۔ پس وہ شخص بیٹھ گیا اور کافی دیر آپ کی مقدس محفل میں بیٹھا رہا۔ مایوس ہو گیا، کوئی کپڑا بھی نہیں ہے، کوئی چاندی کا چھلا بھی نہیں، کوئی لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، کچھ بھی اس کے پاس بھی نہیں، کوئی چادر بھی نہیں ہے، صرف ایک تہبند ہے۔ وہ بھی کہہ رہا ہے کہ آدھی یا رسول اللہ اس کو دے دیں اور آدھی مجھے دے دیں۔ پھر وہ کھڑا ہو گیا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیٹھ پھیر کر جاتے ہوئے دیکھا تو آپ نے حکم فرمایا اور اسے بلا لیا گیا کہ اس کو بلاؤ۔ جب وہ شخص حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، میں نے تمہارے
قرآن دان ہونے کے باعث میں اس عورت کو تمہاری ملکیت میں دے دیتا ہوں. یعنی انہیں قرآن عظیم یاد تھا، قرآن مقدس یاد تھا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن یعنی قرآن کو دان ہونے کے باعث اس عورت کو تمہاری ملکیت میں دے دیتا ہوں. یعنی قرآن تو تم نے پڑھا ہے، تم اس کو بھی قرآن پڑھاؤ گے، قرآن اس کو دان کرو گے، قرآن اس کو سمجھاؤ گے. اللہ اکبر. تہبند یعنی آدھا تہبند وہ دینے کے لیے تیار ہیں اور آدھا تہبند خود باندھنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جذبہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تشریف لے گئے اور دشمنوں نے جب پیچھا کیا تو مکڑی نے جالا تان دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ظالم، یہ دشمن کفار مکہ غار ثور میں دیکھ نہ پائیں. کبوتری نے وہاں پہ انڈے دے دیے، گھونسلہ رکھ دیا. لیکن میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں، کیا کفار مکہ کو مکڑی کا جالا کیا روک سکتا ہے؟ کیا کبوتری کا انڈے دینا، گھونسلہ دینا کیا روک سکتا ہے؟ لیکن ہرگز نہیں. لیکن یہ ہے کیا؟ یہ صرف جذبہ عشق مصطفیٰ ہے. مکڑی نے سوچا کہ جالا تان دیا جائے، جالے سے دشمن تو رک نہیں سکتے، لیکن اس کا جو حوصلہ تھا، محبت رسول تھی اس کے دل کے اندر، اس نے اس کو ظاہر کر دیا. جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ادھر جب نمرود نے آگ میں ڈالا تو نمرود نے آگ میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ڈالا تو گرگٹ جو تھا وہ تو آگ کو پھونک رہا تھا کہ اور تیز جلے. تو کیا گرگٹ کے پھونکنے سے آگ تیز ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں. لیکن میڈک تھا جو کہ پانی منہ میں بھر بھر کے لا رہا تھا اور اس آگ کے اوپر پھینک رہا تھا. تو کیا میڈک کے پانی سے آگ بجھ سکتی تھی؟ جس آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے. لیکن اس کے گرگٹ کے دل میں نفرت مصطفیٰ تھی جو پھونک رہا تھا، اور گرگٹ کے اور میڈک کے دل کے اندر محبت رسول یعنی محبت ابراہیم علیہ السلام کہ میری اس پانی سے آگ بجھ جائے. تو اس کے پانی سے آگ بجھ بھی نہیں سکتی، لیکن یا محبت کا ظاہر ہونا ثابت ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ قرآن ان کو دان کر دو اور ہم نے یہ تمہاری ملکیت میں ان کو دے دیا ہے. اللہ اکبر. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید پڑھے ہوئے آدمی کی مثال اونٹوں کے مالک جیسی ہے. بہت پیاری حدیث پاک ہے، ذرا توجہ سے سنیے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید پڑھے ہوئے آدمی کی مثال اونٹوں کے مالک جیسی ہے. اللہ اکبر. یعنی حدثنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا مالک عن نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الابل معلقت ان احد علیہا امساکہا و ان اطلقہا ذہبت. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید پڑھے ہوئے آدمی کی مثال اونٹوں کے مالک جیسی ہے جو بندھے ہوئے ہوں. اگر ان کی نگرانی کرے گا تو ٹھہرے رہیں گے، اور اگر انہیں تو کھول دے گا اونٹوں کو تو یہ چلے جائیں گے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی یہ کہے کہ میں فلاں آیت بھول گیا ہوں تو ایسا کہنا برا ہے، بلکہ یوں کہے کہ میں بھلا دیا گیا ہوں. اور قرآن کریم کو خوب پڑھا کرو، کیونکہ یہ لوگوں کے سینوں سے نکل کر بھاگنے میں جانوروں سے بھی زیادہ تیز ہے. تم قرآن کو بھول جاؤ گے، قرآن تمہیں بھول جائے گا. تم قرآن کو نہیں پڑھو گے، قرآن تمہیں یاد نہیں رکھے گا. تم جتنا قرآن کو پڑھو گے اتنی ہی زبان پہ قرآن تمہاری چڑھتا چلا جائے گا. تم قرآن سے ایک بالش تہٹو گے، یہ گزو بالش تہٹ جائے گا، کیونکہ حدیث پاک سے
ثابت ہوتا ہے۔ حضرت عثمان نے جریر سے، انہوں نے منصور سے مذکورہ حدیث کے مطابق روایت کیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کو ہمیشہ پڑھتے رہو، کیونکہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ نکل کر بھاگ جانے میں اونٹ سے بھی زیادہ تیز ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن منہال، حضرت عبداللہ ابن مفضل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یعنی یہ مغفل کون ہیں؟ یہ صحابی رسول ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یعنی قال سمعت عند اللہ ابن مغفل قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم فتح مکہ وہو یفرع علی رحلتہ سورۃ الفتح۔ حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ فتح مکہ کے روز اپنی سواری پر سورہ الفتح کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بشر نے سعید بن جبیر سے روایت کی ہے کہ قرآن کریم کے جس حصے کو تم مفصل کہتے ہو وہ محکم ہے۔ ان کا بیان ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت میری عمر 10 سال تھی اور میں محکم صورتیں پڑھ چکا تھا۔ حضرت سعید ابن جبیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے اندر محکم صورتوں کو میں یاد کر چکا تھا۔ پس ان سے کہا گیا کہ محکم صورتیں کون سی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جن کو مفصل کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا یہ کہے کہ میں فلاں آیتیں بھول گیا ہوں؟ ارشاد ربانی ہے، ان قریب ہم تمہیں پڑھائیں گے کہ تم نہیں بھولو گے مگر جو اللہ چاہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ جیسے ہم نے پہلے بھی یہ حدیث بیان کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مسجد میں قرآن کریم پڑھتے ہوئے سن کر فرمایا، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے کہ اس نے مجھے فلاں صورت کے فلاں آیتیں یاد کروا دیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی حدثنا ہشام عن عروہ عن عائشہ قالت سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یقرأ فی المسجد فقال یرحمہ اللہ لقد اذکرنی کذا و کذا آیت من سورۃ کذا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مسجد میں قرآن کریم پڑھتے ہوئے سن کر فرمایا، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے کہ اس نے مجھے فلاں صورت کی فلاں آیتیں یاد کروا دیں۔ تو پتہ یہ لگا کہ مسجد میں بیٹھ کر تلاوت قرآن مجید کرنا کتنے بڑے ثواب کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو رات کے وقت قرآن کریم پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا کہ بے شک اس نے مجھے فلاں آیتیں جو فلاں صورتوں کی ہیں یاد کروا دی ہیں جو مجھے بھلا دی گئی تھیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں فلاں آیتیں بھول گیا ہوں، بلکہ یوں کہے کہ میں بھلا دیا گیا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ ہم آگے اور بیان کریں گے۔ آپ سنتے رہیے اور ہم انشاءاللہ سناتے رہیں گے۔